دو دلوں کی داستان قسط نمبر 50۔ اس کی ہاؤس جاب شروع ہونے والی تھی، اس لیے مابے نے اس شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں بات کی تھی تاکہ وہ ان کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے اور اس کی ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ ایم کے کا ارادہ محمل کو اپنا ہاسپٹل بنوا کر دینے کا تھا۔ یہ ہاسپٹل دراب خان کا تھا۔ وہ خود ایک ہارٹ سرجن ڈاکٹر تھا۔ چت فٹ سے نکلتا، لمبا چوڑا قد، گہری کالی آنکھیں، سفید رنگت جو اس کے پٹھان ہونے کی نشانی تھی۔ لمبا چوڑا وہ انسان ہر لڑکی کی خواہش تھا، لیکن مجال ہے جو کبھی اس نے کسی کے حوصلہ افزائی کی ہو۔ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھنے والا وہ روبرو مرد بالکل بھی مغرور نہ تھا۔ حالانکہ یہ ہاسپٹل اسی کا تھا جو اس نے اپنے بل بوتے پر بنایا تھا، جو اس کا بہت بڑا خواب تھا، لیکن مغرور اور گھمنڈ اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ لیکن کام کے معاملے میں وہ کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، چاہے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا تھا۔ وہ کام کے معاملے میں نہ خود کوتاہی کرتا تھا اور نہ کسی کو کرنے دیتا تھا۔ وہ ہاسپٹل آئی تو سب کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ آج بہت سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے ہاؤس جاب کے لیے۔ اسی کے لیے سب ڈاکٹرز کو فوراً میٹنگ روم میں جمع ہونے کو کہا تھا۔ وہ بھی سب کے ساتھ میٹنگ روم میں چلی گئی۔ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اپنا تعارف کروا رہے تھے جب اچانک پیون نے آ کر بتایا تھا کہ ڈاکٹر دراب خان اس ہاسپٹل کے آنر آ رہے ہیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو جیسے سب کو سام سونگ گیا۔ وہ تھا ہی اتنی بار اب پرسنالٹی کا مالک۔ سلام دعا کے بعد اس نے سب سے ان کا تعارف پوچھا۔ ان سب میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جو اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ سب سے رسمی بات چیت کے بعد اس نے ہاسپٹل کے رولز کے بارے میں بتایا تھا اور سب کو یہ بھی واضح بتایا تھا کہ کام کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ میٹنگ اینڈ ہوتے ہی اس نے سب کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کام پر چلے گئے تھے، جبکہ دراب کا ارادہ محمل کے بارے میں ڈیٹیل جاننے کا تھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مہابیر خان کی بہن ہے، جو جانا مانا بزنس مین ہے۔ اب گھر میں رونقیں لگ گئی تھی، کیونکہ آج بلاول کے پرزور اصرار پر سب لوگ آج صدیقہ بیگم کے گھر رشتہ لے کر جا رہے تھے۔ اسے بھی سکون اچھا نہیں لگ رہا تھا اپنی زندگی میں، اسی لیے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بے چینی اور بدسکونی کو دعوت دینے جا رہا ہے۔ من مستی کے کان میں بولا تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم من۔ اسے شاید پتہ نہیں ہے بیوی کس چیز کا نام ہے۔ ویسے کتنا گلا میسنا ہے۔ چکر چل رہا تھا اس کا اپنی شادی کے ساتھ، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی اس نے۔ ٹھیک کہا بھائی، ذرا یہ اکیلے میں ملے مجھے، اس سے تو میں پوچھوں گا۔ ابھی دیکھیں ذرا کیسے دانت نکال رہا ہے۔ وہ سامنے بیٹھے بلاول کی طرف اشارہ کرتے بولا، جس کے دانت واقعی اندر نہیں جا رہے تھے۔ سب لوگ تیار تھے اور بلاول کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو دھکے مار کر گھر سے نکالے تاکہ وہ جا کر جلد سے جلد رشتہ مانگ سکے۔ بھابھی یار جلدی جائیں نا، آپ لوگ اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر آئزل کے پاس آ بیٹھا۔ سب لوگ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہے تھے۔ جتنا وہ اتاولا ہو رہا تھا، سب نے اس کی خوب درگت بنائی تھی، لیکن سامنے بھی ڈیٹھ ہڈی تھی، کسی چیز کو کھاتے میں لیا ہی نہیں۔ چلے جائیں گے بلاول، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یہیں پاس میں تو جانا ہے، آدھے گھنٹے کا سفر ہے، آرام سے چلے جائیں گے۔ آئزل مسکراہٹ دباتے بولی تو وہ منہ بناتے بیٹھ گیا۔ آخرکار مصدق اور داجان نے اس پر ترس کھا ہی لیا۔ یوں سب کے اچانک آ جانے سے سب لوگ بہت خوش تھے۔ اقصیٰ کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ یوں سب لوگ ایک ساتھ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، لیکن کنفرم نہیں تھا۔ اس کی یہ پریشانی بھی بہت جلد دور ہوئی جب داجان نے بیٹی کو مخاطب کیا۔ صدیقہ، آج ہم لوگ یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔
جی بابا بولے کیا بات ہے بیٹا، آج ہم یہاں تم سے تمہاری خاص چیز مانگنے آئے ہیں۔ دراصل آج ہم یہاں تم سے سعدیہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں اپنے بلاول کے لیے۔ وہ تمہارے سامنے ہے، اس کی طبیعت سے تم سب لوگ بخوبی واقف ہو۔ اگر پھر بھی تم کچھ جاننا چاہو اس کے بارے میں تو تم جان سکتی ہو۔ جان کی بات سن کر صدیقہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی۔ بھلا اس سے بڑھ کر انہیں کیا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی ان کے مائکے میں جانے والی تھی، وہاں اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی، لیکن ان کے لیے سعد کا راضی ہونا بھی ضروری تھا۔ بابا میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ میری بیٹی آپ کے گھر جائے گی، لیکن میں ایک دفعہ سعدیہ اور سعد سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں۔ آخری فیصلہ تو سعدیہ کا ہی ہوگا، آخر زندگی اس نے گزارنی ہے تو مرضی بھی اس کی ہونی چاہیے۔ صدیقہ بیگم نے کہا تو جان نے سر ہاں میں ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے صدیقہ، بیٹیوں سے ان کی مرضی لازمی پوچھنی چاہیے۔ تم جتنا وقت لینا چاہو لے لو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ جان کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ سب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تھے۔ صدیقہ بیگم نے سعدیہ سے پوچھنے کی ذمہ داری سعد اور اقصیٰ کو دی تھی۔ سعد نے صبح سعدیہ سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ اس وقت وہ کمرے میں بیٹھا اس رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ساتھ ہی علی سو رہا تھا جبکہ اقصیٰ واش روم میں تھی۔ وہ اٹھ کر بیلکونی میں چلا گیا۔ سوچوں کا مرکز سعدیہ اور بلاول کا رشتہ تھا۔ جب اقصیٰ بھی لائٹس آف کرتی اس کے پاس بیلکونی میں آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے سعد، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ نہیں میری جان، کوئی پریشان نہیں ہے، بس ویسے ہی یہاں چلا آیا۔ وہ اسے گھماتے اپنے سامنے کھڑا کرتے بولا اور اس کے ارد گرد بازو ڈالے اسے اپنے خسار میں لیا۔ میں دیکھ رہی ہوں جب سے بلاول بھائی کا رشتہ آیا ہے آپ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو وہ سعدیہ کے قابل نہیں لگے، یا پھر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ سعدیہ کو خوش نہیں رکھ پائیں گے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اس بات کی میں گارنٹی دیتی ہوں سعدیہ ان کے ساتھ بہت خوش رہے گی، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پلیز آپ اس رشتے کے لیے انکار مت کیجیے گا۔ اگر کبھی سعدیہ کو وہاں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو آپ اس کا حساب مجھ سے لے لیجیے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی سعدیہ کو بہت پسند کرتا ہے، اس سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کیسے اس رشتے کو جانے دیتی؟ اس کے لیے اگر اسے کوئی بھی قربانی دینی پڑتی تو وہ پیچھے نہ ہٹتی۔ وہ اس کے بھائی کی پسند تھی، کیسے وہ اپنے بھائی کا دل توڑ سکتی تھی؟ جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ بلاول سے اسے کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر وہ اقصیٰ سے کوئی بدلہ لیتا؟ یہ بات سن کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم ایسا سوچتی ہو میرے بارے میں؟ تمہیں میں کیا کوئی جاہل انسان لگتا ہوں جو تم سے اپنی بہن کے بدلے لوں گا؟ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑتے بولا تو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں سعد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس ایسے ہی جنرل بات کر رہی تھی، وہ بم شکل بولی۔ وہ تو پہلے ہی اس کے غصے سے ڈرتی تھی اور شادی کے بعد آج تک اس نے کوئی غصہ نہیں کیا تھا۔ آج اسے اس موڈ میں دیکھ کر اس کی رنگت بھی اڑ گئی تھی، جبکہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر سعد نے خود کو کنٹرول کیا۔ دیکھو اقصیٰ، مجھے بلاول سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ وہ میرا کزن، بعد میں پہلے میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے سعدیہ کے لیے اس سے بڑھ کر بہترین انسان کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سعدیہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ بولا تو اقصیٰ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ میری بہن کو پسند کرتا ہے، میں نے تمہیں بتایا نا کہ وہ سب سے پہلے میرا دوست ہے۔ میں کیسے نہیں پہچانوں گا جب اس کے آنکھوں میں میری بہن کو دیکھ کر جو چمک آتی ہے، کوئی اندھا بھی پہچان لے وہ تو پھر میرا دوست ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟
اور دوسری بات، شادی کے بعد سعدیہ کے ساتھ سب وہاں ہوں گے، جو بھی مسئلہ ہوا داجان اور نانی سب سنبھال لیں گے، مجھے یقین ہے ہماری ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آخری بات، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے کوئی حساب لوں گا سعدیہ کی کسی بھی بات کا؟ تم میری جان ہو، میرے بچے کی ماں ہو، اس گھر کی، اور میری عزت تم پر تو میں جان وار دوں، اور تم بدلے کی باتیں کر رہی ہو۔ میں جاہل نہیں ہوں، مجھے میرے حقوق و فرائض اچھے سے یاد ہے۔ آئندہ ایسی گھٹیا سوچ دماغ میں لانا بھی مت۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اسے سینے سے لگاتے پیار سے بولا، مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے سے سعد؟ وہ اس کے سینے میں منہ دیے بولی، میں دل و جان سے راضی ہوں، امی بھی راضی ہے۔ دیکھا نہیں تھا جب داجان نے رشتے کی بات کی تو وہ کیسے خوش ہو گئے۔ بابا کے جانے کے بعد انہوں نے جس طرح ہمیں پالا، ہمارا مستقبل محفوظ کیا، جو جو مصیبتیں اٹھائی، میں سب جانتا ہوں۔ میری شادی کر دی، اب وہ سعدیہ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اچھے گھر میں جائے، اور وہ گھر جنت ہے اقصیٰ، وہاں میری بہن کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں جانتا ہوں۔ بس میں ایک بار سعدیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پوچھنا ضروری ہے۔ لڑکی کی مرضی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سعد، آپ صبح سب سے پہلے سعدیہ سے بات کیجیے گا تاکہ بابا اور ماما کو ہم جلدی سے خوشخبری سنا سکیں۔ وہ پرجوش سی بولی تو سعد نے اسے زور سے سینے میں پینچ لیا۔ جیسے میری بیوی کا حکم۔ وہ اس کا سر شدت سے چومتے اسے سینے میں پینچ گیا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ میں گھر کا ہی بچہ ہوں، پھپھو کا دیکھا بالا ہوں، مجھ سے بڑھ کر اچھا اور فرمانبردار داماد انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ بلاول کا تو صدمہ ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے مطابق انہیں سوچنے یا پوچھنے کا وقت لے کر صرف وقت برباد ہی کرنا تھا، جبکہ انہیں فوراً ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ جبکہ داجان اسے مسلسل گھورے جا رہے تھے، لیکن وہ بنا اثر لیے بولنا شروع ہو چکا تھا۔ بیٹا، انہوں نے اپنی بیٹی دینی ہے، انہیں پورا حق ہے سعدیہ کی مرضی جاننے کا، اور ہماری نواسی جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ اور جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں 2 دن اور بھی کر لو گے تو تمہاری ہائٹ چھوٹی نہیں ہو جائے گی۔ اب خبردار، اگر کوئی اور بات کی تو ڈنڈے سے پیٹتے ہوئے اچھے نہیں لگو گے۔ اس عمر میں داجان اس کی ایک ہی بات سن سن کر تھک گئے تھے، تو اسے سختی سے ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ منہ بناتا آرام سے بیٹھ گیا، جبکہ من اور مستق خوب اس کی حالت کا مزہ لے رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے ہی سعد کھڑا تھا۔ بھائی آپ یہاں؟ کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی، وہ اسے راستہ دیتے بولی تو وہ اندر آیا۔ نہیں بچے، جب کام مجھے تھا تو آنا بھی تو میں نے ہی تھا، یہاں آؤ میرے پاس بیٹھو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے بولا۔ ایسا بھی کیا کام آ پڑا بھائی؟ کل وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ رشتے والی بات سے انجان تھی۔ رات کو صدیقہ نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ یہ ذمہ داری وہ سعد کو دے چکی تھی۔ دراصل کل داجان لوگ آئے تھے، سب ہمارے ہاں کسی خاص مقصد کے لیے، وہ تہمت باندھتے بولا۔ کسی مقصد کے لیے بھائی؟ کس مقصد کے لیے بھائی؟ صدیقہ کے دماغ میں فوراً بلاول کا خیال آیا تھا، کیونکہ اس دن یہاں سے جانے کے بعد اس نے کال کی تھی کہ وہ جلد ہی گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا، کیونکہ وہ جلد سے جلد بابا بننا چاہتا ہے اور سعد کو جلانا چاہتا ہے۔ بس یہ بات کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر سعدیہ تو بیچاری چپ ہی ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن سعد کا یوں صبح اس کے کمرے میں آ کر یہ خاص مقصد والی بات کرنا اسے ڈرا رہا تھا۔ سعدیہ، وہ لوگ بلاول کا رشتہ لے کر آئے تھے، داجان تمہیں اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ سعد کی بات سن کر اس کی شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی۔
لیکن ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماما نے کہا کہ وہ تم سے پوچھ کر بتائیں گے اور تم سے بات کرنے کی ذمہ داری ماما نے مجھے دی ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ تم جتنا وقت لینا چاہو لے لو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا، ماما اور آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ وہ نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے بولی، ہم کیا چاہتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تم کیا چاہتی ہو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ پسند تو وہ بھی کرتی تھی بلاول کو، اس نے بہت پہلے ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اقصیٰ اور صفا کی شادی کے بعد گھر والوں کو بھیجے گا، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی انہیں نہ بھیج سکا۔ لیکن اب سب ٹھیک تھا تو اس نے اپنا کہا سچ کر دیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی ہاں تو بول نہیں سکتی تھی بھائی کے سامنے، تو اس نے ایک دن کا وقت مانگا تھا سوچنے کے لیے۔ سوچنا بھی کیا تھا، بس جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور سعد نے بھی اس پر کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا، اس لیے اسے ریلیکس کرتے اسے وقت دے دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اس رشتے کے بارے میں سوچ سکے۔ وہ پچھلی طرف بنے باغ میں جا رہی تھی جب راستے سے ہی اسے کسی نے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ یا اللہ! وہ آنکھیں بند کیے بولی تو سامنے والا مسکرا دیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زہر آپ نے تو ڈرا دیا تھا، ایسے کون کرتا ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے بولی، ایک دم کھینچنے سے وہ ڈر گئی تھی۔ ایسا صرف زہر راجپوت کر سکتا ہے، کسی اور میں ہمت نہیں کہ وہ زارا زہر راجپوت کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ جب سے نکاح ہوا ہے بہت دور نہیں بھاگنے لگی تم مجھ سے، ایسا کیوں؟ وہ اس سے شکوہ کرتے بولا، میں کہاں بھاگتی ہوں زہر، آپ کے سامنے ہی تو ہوتی ہوں، آپ ہی آج کل مصروف رہتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے گھر پر تو۔ وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ دراصل وہ اور ایم کے آج کل آر کے پیچھے پڑے تھے، کیونکہ اب اس کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی اور ایم کے کا ارادہ اسے اب مکمل ٹھکانے لگانے کا تھا۔ سوری میری جان، آج کل ایک بہت امپورٹنٹ کیس پر کام کر رہا ہوں، اس لیے گھر آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن تم ہمیشہ میرے دل میں ہو، میرے بہت پاس رہتی ہو، ہر گھڑی ہر لمحہ۔ وہ اسے سینے سے لگاتے اس کا سر چومتے بولا، زہر مجھے آپ کی طرف سے بہت ڈر لگا رہتا ہے، نہ جانے کیوں بڑے پاپا نے آپ کو پولیس میں ڈال دیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے اپنے بازو اس کے گرد باندھتے بولی، کیونکہ میں خود پولیس میں جانا چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو، مجھے ایک مارننگ کس دو جلدی سے، پھر مجھے تھانے جانا ہے۔ وہ نقص سا تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زارا نے بنا دیری کیے اپنے ہونٹ اس کے گالوں پر رکھ دیے۔ اس سے زیادہ کی امید کی بھی نہیں جا سکتی تم سے میرا گڈھا، اب میں خود مارننگ کس لے بھی لوں گا اور دے بھی دوں گا۔ یہ بولتے ہی اس نے زارا کو بنا سنبھلنے کا موقع دیے چپ کروا دیا تھا، جبکہ وہ بیچاری اس کی گرفت میں پڑ پڑا کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا وہ ہنس دیا، جبکہ وہ اسے گھور بھی نہ سکی۔ اس کا سر چومتے باری باری اس کے گالوں پر بوسہ دیتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے سے وہ اس کی بے باکی یاد کرتے مسکرا دی۔